اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 10th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 15 ہے، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 4 کی جو مشق ہے اس کو حل کریں گے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی سبق کی مشق حل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سبق میں کچھ سمجھنے میں سمجھانے میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، کوئی غفلت سستی ہوئی ہے، تو ہم مشق میں اس کو کور کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یوں سمجھ لیے آسان لفظوں میں کہ جو مشق ہوتی ہے یہ سبق کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے سبق میں کتنا اچھا اس کو کور کیا ہے، کتنا اچھی طرح اس کو یاد کیا ہے اور ہمیں کیا تیار ہے بورڈ کے پیپر کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو مزید جو ہے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم مشق بھی حل کریں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ کو اس سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 4 کے حوالے سے جو گزشتہ بورڈز کے پیپر میں کویسچن ہو چکے ہیں ہم وہ بھی آپ سے جو ہے عرض کریں گے آخر میں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے مشق حل کر لیتے ہیں۔ اس میں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ تو ہے آپ کا الکلمات والتراکیب، الفاظ معنی بک پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو اچھی طریقے سے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں السوال الاول، یعنی کہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ لیں جواب اس کا، غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کی فتوحات کے بعد عام مسلمانوں میں خوشحالی ہو گئی، تو اصحاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں انہوں نے نان و نفقے میں، خرچے میں، اخراجات میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور پھر اس معاملے میں قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ دو باتوں کا اختیار ہوا۔ نمبر 1 کہ مال، دولت اور دنیا کی زینت چاہتی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لے کر ان کے گھر سے رخصت ہو جاؤ۔ دوسرا حکم ہوتا ہے کہ اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو ہم نے نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ تو آپ نے سبق میں پڑھا کہ ازواج مطہرات نے دوسری بات کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا سوال الثانی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے احکامات دیے؟ سب سے پہلے، تم میں سے جو کوئی سری ناشائستہ حرکت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گی، اللہ کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم دوہرا اجر دیں گے۔ دوسرا جو حکم ہے وہ تھا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو دبی زبان سے کوئی تمہاری دبی آواز کی وجہ سے دل میں لالچ جو ہے وہ نہ پیدا کر جائے۔ اس کے بعد تیسرا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی سج دھج کو اختیار نہ کرو۔ چوتھا حکم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد جو 5واں حکم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے میل کچیل، گندگی یعنی کہ گناہوں کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح سے پاک کر دے۔ یہ ہمارے دوسرا جو کویسچن ہے السوال الثانی، یہ اس کا جواب ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین کی ہے۔ اس کے بعد ہے عبارات کا مفہوم۔ 3 عبارات ہیں۔ نمبر 1، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اس کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ترجمہ پہلے لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے اس کا جواب مفہوم کچھ اس طرح لکھیں گے
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج مطہرات کی شان و عظمت بیان کی ہے، انہیں بتایا ہے کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تمہیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جو تمہارے مقام و مرتبے کے منافی ہو، تو ایسی پاکیزہ عادتیں اختیار کرنی چاہیے کہ جن کو تمہیں تمہارا دیکھا دیکھی اور عورتیں جو ہیں وہ بھی اختیار کرنے لگیں۔ اس مقام اور مرتبے کا تقاضا ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ ہمارا عبارت کا مفہوم ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا عبارت کا مفہوم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ترجمہ پہلے اس کا سمجھیں گے۔ ترجمہ یہ ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ مفہوم کیا ہے کہ اس آیت میں عورتوں کا دائرہ کار بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شرعی گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ اس آیت کی روح سے عورت کا چار دیواری کے اندر رہنے کا دائرہ کار بتایا گیا ہے۔ عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنے کی ممانعت جو ہے یہ عام نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حج، عمرہ یا دیگر عبادات کے لیے وہ نکل سکتی ہیں، ان وجہ سے وہ نہیں رک سکتی۔ اور اسی طرح آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ عورتیں بلا وجہ یا بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ گھومتی رہیں۔ ہاں، ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ملازمت پیشہ جو خواتین ہیں ان کا اپنے کام پہ جانا یا خریداری کے سلسلے سے ان کا بازار جانا یہ درست ہے، لیکن اس میں بھی ایک بات کا احتیاط کہ شرعی پردہ کے تحت وہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے جب انتہائی سخت ضرورت ہو۔ اس کے بعد وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس کا جو ان کے مفہوم ہے، پہلے اس کا ترجمہ، اور تمہیں اس طرح جاہلیت کے دنوں میں جو ہے اظہار تجمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ، یعنی کہ زمانے جاہلیت کی زیب و زینت نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں پر آپ عزیز طلبہ و طالبات سمجھیں گے کہ تبرج کیا ہوتا ہے، یعنی کہ زمانے جاہلیت کا جو رواج تھا زیب و زینت کا وہ کیا تھا۔ نمبر ایک، پہلا مفہوم یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے، اپنے جسم کا حسن لوگوں کو نہ دکھائے، یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح دکھاتی تھی، یعنی کہ زمانہ جاہلیت کی جو رسم و رواج تھا اس سے بچنا ہے۔ اس میں پہلا کیا ہے کہ اپنے جسم اور چہرے کو دوسروں کو نہ دکھائے، اور نمبر دو، اپنے زیور اور لباس کی جو شان ہے، لباس، وہ دوسروں کو نہ دکھائے، ان کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ نمبر تین، اپنی چال ڈھال سے اپنے آپ کو نمایاں نہ کرے اور ناز و ادا کے ساتھ نہ چلے، کوئی ایسی ادا نہ اپنائے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ مفہوم یہ نکلا اس آیت کریمہ کا، اس عبارت کا، کہ ازواج مطہرات کو حکم ہوا کہ وہ زمانے جاہلیت کے سج دھج زیب و زینت جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ آئیں اب ہم بڑھتے ہیں اس سبق کے حوالے سے اہم ایم سی کیوز کی طرف، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ گزشتہ بورڈز کے پیپر میں کون سے سوالات جو آ چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق میں جو اہم ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالی نے تیار کر کے رکھا ہے، درست جواب اس کا اے آپشن ہے، اجر عظیم۔ دوسرا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو سری نشائستہ حرکت کرے گی اس کو دی جائے گی، اس کا جواب ہے بی آپشن، دگنی سزا۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہے جو کہ تم میں سے ازواج مطہرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دیں گے، سی آپشن ہے، دگنا ثواب۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے، اس کا جواب ہے عزت کی روزی، ڈی آپشن۔ اس کے بعد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم نہیں ہو، اس کا جواب ہے
اور عورتوں کی طرح، یعنی کہ اے آپشن۔ اس کے بعد اگلا ہے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ وہ غیر مردوں سے باتیں نہ کریں، یعنی کہ نرمی سے، بی آپشن۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو تاکید تھی کہ وہ بات کیا کریں، اس کا سی آپشن ہے، دستور کے مطابق۔ اس کے بعد اگلا 8واں سوال ہے، اللہ تعالیٰ اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے، جواب ہے ناپاکی۔ کویسچن نمبر 9 ہے، لیوزہبا عنکم کا مطلب ہے، بی آپشن، تم سے دور کر دے۔ اس کے بعد ہے لا تبرجن کا معنی آپ نے بتانا ہے، اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے زینت نہ دکھاتی پھرو، یعنی کہ سی آپشن۔ اس کے بعد الرجس کا مطلب ہے ناپاکی۔ اگلا کویسچن ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں زمانہ جاہلیت کی طرح دکھاتی نہ پھرو، اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے زینت۔ اگلا ہے یعنی کہ کویسچن نمبر 9، نرم لہجے سے بات کرنے پر بیمار دل والا مرد یہ سوچ سکتا ہے کہ عورت مائل ہو۔ آخری جو ہے وہ ہمارا کویسچن ہے، یقنت کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے فرما برداری کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، الدرس الخامس جز الف میں سے جو ایم سی کیوز جو گزشتہ بورڈز کے پیپر میں آ چکے ہیں وہ یہ ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کسی اجنبی سے بات نہ کرو۔ 4 آپشن ہیں، اے بی سی اور ڈی آپشن درست ہے، نرم لہجے سے۔ اس کے بعد دوسرا کویسچن ہے، ازواج مطہرات کے لیے جزا و سزا ہے، آدھی، برابر، 2 گنا، 3 گنا، درست جواب ہے 2 گنا، سی آپشن۔ اعدہ کے معنی کیا ہیں، اس کے 4 آپشن ہیں، اس کا درست جواب وہ بی آپشن ہے، تیار کیا۔ اس کے بعد چوتھا کویسچن ہے وہ ہے ضعفین کا معنی بتانا ہے، تو اس کے جو آپشن دیے ہوئے ہیں 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، کئی گنا، اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے 2 گنا۔ یہ ایم سی کیوز گزشتہ بورڈ کے پیپر میں آ چکے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہیں گزشتہ بورڈز کے پیپر میں آنے والے ایم سی کیوز۔ تو اس میں پہلا جو ہے مفہوم واضح کرنا ہے، فلا تخضعن بالقول، ترجمہ ہے نہ نرم نرم باتیں کرو۔ آیت مبارکہ کی اس جز میں ازواج مطہرات اور ان کی وساطت سے دوسری خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم پرہیزگار بننا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر ازواج مطہرات کے لیے کون سے 2 انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، تو 2 انعامات ہیں، نمبر 1 دگنا ثواب، نمبر 2 عزت کی روزی۔ اگلا کویسچن ہے، امہات المؤمنین سے کس بات پر 2 گنا اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، تو جواب ہے ارشاد باری تعالیٰ، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے۔ یہ اوپر لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ یہ کس کس بورڈ کے پیپر میں یہ کویسچن جو ہے پوچھا جا چکا ہے، تو کافی سارے بورڈز کے پیپر میں یہ کویسچن، شارٹ کویسچن اس سبق کے حوالے سے آ چکے ہیں۔ اس کو اچھی طرح تیار کریں، ممکن ہے کہ اب بھی یہ پیپرز میں آ جائیں، اس کو یاد کریں اچھی طرح۔ اس کے بعد یہ شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الاحزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن آداب و احکام کی تلقین کی گئی ہے، تو نیچے جواب آپ کے سامنے جو ہے لکھا ہوا آ رہا ہے، ہم سبق میں بھی کافی مرتبہ اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں، یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا۔ اس کے بعد اگلا کویسچن ہے، مفہوم بیان کرنا ہے، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت کی سج دھج اختیار نہ کرو۔ تبرج الجاہلیت الاولی سے کیا مراد ہے، اسلام نے اس کی کیا تعلیمات دی ہیں، تبرج الجاہلیت الاولی، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الاحزاب میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کن باتوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے پڑھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلے کویسچن ہے وہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کے حوالے سے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن 2 باتوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ کچھ کویسچن ہیں جو کہ ریپیٹ بھی کیے گئے ہیں، تو آپ ان کویسچن کو اچھی طرح یاد کریں۔ امید ہے یہ گزشتہ بورڈز میں کے پیپر میں آئے ہیں، تو اب بھی یہ ان کے آنے کے امکانات ہیں، ان کو یاد کریے۔ والسلام، اللہ حافظ۔